انسان جب خوشحالی میں ہو، پراسپیریٹی میں ہو، ہر قسم کی فراوانی اس کے پاس موجود ہو، ایسی حالت میں اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا اثر برے حالات میں انسان دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ اچھی حالت میں کثرت سے دعا کرے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں جو برائیاں ہیں نا، نماز میں ہمارا اہتمام نہیں ہے، ہمارے نماز کے دور ہونے کی وجہ سے یہ سب فسادات آ رہے ہیں۔ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرو اور اپنے اولاد کو نماز کا پابند بناؤ۔ گھنٹوں چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے اولاد کو، ہر کام میں ہم لوگ پوچھ رہے ہیں اس کو، اسکول کے تعلق سے، ٹیوشن کے تعلق سے، دنیا کا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نمازوں کے تعلق سے بات پوچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھیں نماز توحید کے بعد نماز سب سے اہم چیز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ جب انسان اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، حالت قیام میں ہوتا ہے، جب بھی روزانہ کوئی نیکی کر رہا ہے، بیماری میں وہ نیکی نہیں کرتا تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة۔ رواه الإمام أحمد في مسنده۔ قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کے تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان دونوں کا تعلق خوشحالی میں، اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کرنے سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہم انسانوں کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے خوشحالی ہو، چاہے بدحالی ہو، حالات اچھے ہوں چاہے خراب ہو، ہر وقت ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ بالخصوص انسان جب خوشحالی میں ہو، پراسپیریٹی میں ہو، ہر قسم کی فراوانی اس کے پاس موجود ہو، ایسی حالت میں اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا اثر برے حالات میں انسان دیکھتا ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، امن و سکون کی دولت ہے، مال کی فراوانی ہے، ایسے وقت میں بندہ عبادت کرتا ہے تو جب اس کے اوپر ڈیفیکلٹ سچویشنز آئیں گے یا بیڈ کنڈیشنز ہوں گے، اس وقت میں یہ عبادت کا اثر بندہ اس وقت دیکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے مسند احمد کی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ تھی, آپ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں, بازار میں, مسجد میں صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے. کبھی کوئی موقع آپ خالی نہیں چھوڑتے, ہمیشہ نصیحت کرتے مختلف مجال کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا غلیم او قال یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واعلم ان الامہ لو اجتمعوا علی ان ینفعوک لن ینفعوک الا ما قد کتبہ اللہ ولو اجتمعوا علی ان یضروک فلن یضروک الا ما قد کتبہ اللہ لک وفیہ تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بھتیجے عبداللہ ابن عباس کو بڑی پیاری تعلیم دی. کہا اے غلام یا غلام, اے چھوٹے بچے, میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں, ان باتوں کو غور سے سننا اور ان پر عمل کرنا. دیکھیے اللہ کے نبی یا غلام کہتے ہیں. عربی زبان میں عرب کے لوگ غلام 3 سال سے 9 سال کے بچے کو کہتے ہیں. آپ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا, اے غلام, اے چھوٹے بچے, میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں, ان پر عمل کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. آپ چاہتے تو عبداللہ ابن عباس کہہ سکتے تھے, چاہتے تو یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے کہہ سکتے تھے, کچھ بھی کہہ سکتے تھے, نہیں کہا, آپ نے یا غلام کہا. یعنی امت کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عمر میں بچے کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے. اور اسلام الحمدللہ بڑا پیارا مذہب ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک کس مرحلے میں اس کو کیا کرنا ہے, یہ از اول تاخیر تمام چیزیں اسلام میں مینشن کی گئی ہیں. بڑی پیاری تعلیمات اسلام نے بتائی ہیں, کس عمر کے بچے کو کیا تعلیم دی جانی چاہیے. تو بچہ 8 سال 9 سال کا بچہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. کہا کہ دیکھو جو چیز مانگنی ہو, اذا سألت فاسأل اللہ, اللہ سے مانگو, واذا استعنت فاستعن باللہ, مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگو. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہ پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, اور اگر یہ نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. اس کے بعد جو ہمارے خطبے کا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. دیکھو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو, بدحالی میں اللہ تمہیں یاد کریں گے. جب تم اچھی حالت میں ہو, صحت مندی کی حالت میں ہو, پیسفل ایٹماسفیئر میں زندگی بسر کر رہے ہو, اس وقت کثرت سے اللہ کی عبادت کرو. یہی تمہاری عبادت تمہیں مصیبتوں میں کام آئیں گی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کتاب و سنت میں ہمیں ملیں گی, بلکہ سابقہ انبیاء سے بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی. میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر آدمی کبھی نہ کبھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا سلسلہ ہے, کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی غمی میں مبتلا ہوتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں, زندگی کا ایک قانون ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مصیبتوں میں اللہ اس کی دعا قبول کرے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, مصیبتوں کے آنے سے پہلے خوشحالی میں کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ مشکلات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے, فلیکثر الدعاء فی الرخاء, تو اس کو چاہیے کہ اچھی حالت میں کثرت سے دعا کرے, اچھی حالت میں کثرت سے دعا کرے, مصیبتوں میں اللہ ہماری دعا قبول کریں گے. میرے بھائیو, آج ہمارا حال یہ ہے جب ہم اچھی حالت میں ہوتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے, جب مصیبتوں میں ہوتے ہیں, اور یہ انسان کی فطرت ہے, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا رَبَّهُ. جب انسان مصیبتوں میں ہوتا ہے تبھی اللہ سے پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرتا ہے پھر آدمی جو ہے نافرمانی میں لگ جاتا ہے. تو ہم دعا کب کرتے ہیں, جب مصیبتوں میں ہوتے ہیں, اور جب اچھے ہوتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, اس وقت دعا نہیں کرتے. جبکہ ایسے وقت میں زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو بن مانگے سب کچھ دے دیا ہے, کیا مانگے اللہ سے, ہم کیا پوچھیں اللہ سے, اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے, اللہ نے دولت دی, عزت دی, شہرت دی, اولاد دی, سب کچھ دیا, کیا مانگے. میرے بھائیوں سے سب مل جائے تو ضروری نہیں کہ آدمی اللہ سے نہ مانگے بلکہ زیادہ مانگے. ہمارے پاس سب کچھ نہیں ہے,
اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، جبکہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نظریے سے دیکھیں، ہم اللہ کے سوچ اور نظریے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، ہم اپنی سوچ سے نہ دیکھیں۔ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، مانگے تو صحیح۔ الدعاء هو العبادہ، اور دعا کرنا صرف ضرورت کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے ہے۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور دعا هو العبادہ۔ اور اللہ نے فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ دراصل شیطان کا حیلہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے سب کچھ دیا، کیا مانگو گے اللہ سے؟ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ کر نہ رہے۔ دعا سے انسان اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو انسان کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ کب؟ جب اچھے حالات ہوں، برے اوقات میں اللہ ہماری دعا قبول کریں گے۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب اچھے ہو تو کام کرو، بیمار ہو گئے کام نہ کرنے پر بھی اللہ اجر و ثواب دے گا۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اگر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان كذا لفلان كذا لفلان كذا۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم اس حال میں صدقہ کرو انت صحیح شحیح، تم صحیح سالم ہو، تمہارے اندر تمہارے جسم میں عافیت ہو، فٹنس ہو، وانت شحیح، تمہارے پاس مال ہو، اس وقت تم جو ہے یہ چاہتے ہو کہ تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ اگر آدمی کے نفس کو دیکھ لیں تو نفس یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ خرچ نہیں کروں گا، اگر خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے مال میں کمی ہو جائے، اگر میں اس کو بچا کر رکھوں گا تو مال بڑھ جائے گا۔ انسان کی جب یہ سوچ آ جائے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا اس نفس کو مار کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ تمہارے اندر سوچ آ جائے، اس سوچ کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیا فرمایا؟ انت صحیح، صحیح سالم ہو، جسامت تمہارے اندر ہو، بیماریاں نہ ہو، اس وقت کرو۔ یہ نہیں کہ اذا بلغت الحلقوم وتقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، یہ نہیں کہ جب تم بستر مرگ پر پڑ جاؤ، اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی سکت نہیں، اس وقت آدمی حلق کے پاس اس کی جان آ کر اٹک جائے، اس وقت کہنے لگے لفلان كذا لفلان كذا، فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو۔ اس وقت کی عبادت کا، اس وقت کے صدقے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس وقت تو ہر کوئی دے گا۔ صدقہ اس وقت کرو جب تم اچھی حالت میں ہو، صدقہ اس وقت کرو جب صحیح سالم ہو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں جمانے میں لگے ہوتے ہیں، اور جب آدمی بستر مرگ پر پڑتا ہے اس وقت خیرات کا یاد آتا ہے۔ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت جو ہے بیواؤں کو ساڑیاں دینا یاد آ جاتا ہے، یتیموں کے لیے کپڑا یاد ہو جاتا ہے، مدارس کے لیے بکرے یاد، اور پتہ نہیں یہ تمام چیزیں اس وقت یاد آ جاتی ہیں جب آدمی بستر مرگ پر پڑا رہتا ہے۔ اور جب تک اچھا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں یاد نہیں آتی۔ اس وقت فلاں سائٹ خریدنا ہے، فلاں سائٹ خریدنا ہے، فلاں پراپرٹی لینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، جب اچھا ہوتا ہے یہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان دیکھ تو نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ آج کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کر لیا، کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کل کے لیے وہی ہے جو کچھ ہم نے حالت صحت میں بھیجا۔ میرے بھائیوں، آج کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن کل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کے لیے الٹا سیدھا، حق غلط ناحق سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، کئی جنریشن کے لیے ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن ہم نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے اپنے لیے کیا کیا دیکھ۔ میرے بھائیو، اپنے لیے وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، اور کب دیا؟ صحت حالت میں دیا، صحت کی حالت میں دیا۔ اس وقت کی عبادت، اس وقت کا صدقہ، اس وقت کی دعائیں مصیبتوں میں انسان کو کام آئے گی۔ اور یہ نہیں کہ بستر مرگ پر پڑا جائے اس کے بعد پھر فلاں فلاں جتنا کرو۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں جو ہیں زیادہ کام آنے والی نہیں ہے۔ تو خیر، انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو جب تک اچھا ہے خرچ کرے،
اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. جب انسان اچھا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، حالت قیام میں ہوتا ہے، جب بھی روزانہ کوئی نیکی کر رہا ہے، بیماری میں وہ نیکی نہیں کرتا تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت دیکھیے، آدمی کی عادت ہے 12 نمازیں پڑھتا ہے، سنن ہے نا روزانہ کی، جس پر جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ. تو 12 رکعت کا اہتمام جو بندہ کرتا ہے حالت صحت میں یا حالت قیام دونوں میں، سفر کی حالت میں نہیں، حالت قیام میں اور حالت صحت میں، کل کو اگر بیمار ہو جائے یہ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتا، پھر بھی اللہ 12 رکعت کا ثواب دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. کیوں؟ جب اچھا ہے تو بندے نے عبادت کیا، جب بیمار ہے تب اللہ ثواب دے گا. انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی اللہ ثواب دے گا. یہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. سفر میں چلا گیا، آدمی سنت نہیں پڑھ سکا، نفل نہیں پڑھ سکا، پھر بھی پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. تو میرے بھائیو، اسی یہ فائدہ ہے، جب ہم اچھی حالت میں ہو عبادت زیادہ کریں، بری اوقات میں یہ عبادت کام آئے گی. بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے 3 لوگوں کا. ہم لوگوں نے کئی مرتبہ سنا. سفر میں لوگ نکلے، انطلق ثلاثة رهط ان حضرت الصخرة فسدت عليهم الغار فقال احدهم ادعوا الله والله لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. بڑا مشہور واقعہ ہے. 3 لوگ سفر میں نکلے پریویس نیشنز میں سے. تو ان میں سے جب وہ ماحول سازگار نہیں تھا، بارش کا موسم تھا، وہ لوگ غار کے اندر پناہ لے لیے. جیسے ہی غار میں چلے گئے، فسدت علیہم الغار، ایک پہاڑ کے سامنے، غار کے سامنے ایک چٹان آ کر رک گئی اور غار کا دروازہ بلاک ہو گیا، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اب ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا، واللہ لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. اللہ کی قسم، آج تمہیں اس چیز سے اس مصیبت سے کوئی چیز نجات نہیں دے گی مگر یہ کہ تم نے جو سابقہ نیکیاں کی ہیں نا ان کو یاد کرو، اللہ تمہیں نجات دیں گے. کب؟ اچھے حالات میں. اب تینوں نے ایک کے بعد دیگر نے دعا کرنی شروع کی. اے اللہ، میں نے فلاں میں اپنے والدین کی خدمت کی تھی. اللہم انی کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما فی هذه الصخرہ. اے اللہ، میں نے فلاں وقت میں ایک نیکی کی تھی، اے اللہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ وہ عبادت اگر مقبول ہے آج اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. ففرج عنا ما نحن من هذه الصخرہ. اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. تو دیکھیے یہاں پر بندہ کس چیز کو بیس بنا رہا ہے، کس چیز کو بیس بنا رہا ہے؟ اپنی سابقہ عبادت کو، اپنے سابقہ اعمال کو بیس بنا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس مصیبت سے، اس ٹریجڈی سے ہمیں بچا لے. کیوں؟ اس وقت اس اچھی حالت میں اس نے نیکی کی، برے اوقات میں اس کو یہ نیکی کام آ رہی ہے، برے اوقات میں نیکی کام آ رہی ہے. دوسرے نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ فلاں وقت جو ہے میں گناہ کے بالکل قریب ہو گئے، تیری یاد آ گئی، اے اللہ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور پتھر کو اس چٹان کو خسکا دیا. تیسرے نے دعا کی، فلاں آدمی کی امانت میرے پاس تھی، میں نے اس کے کئی سال بعد وہ آیا، میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی. اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، اے اللہ اگر یہ عمل میرا قبول ہے، اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. تو دیکھیے سبحان اللہ، تینوں لوگوں نے دعا کی، غار کا دروازہ کھل گیا اور تینوں لوگ باہر نکل گئے. تو اس مصیبت میں کیا چیز انہیں کام آئی؟ سابقہ زندگیوں میں جو نیکی انہوں نے کی تھی آج یہاں انہوں نے کام آئی. بڑا واقعہ مشہور ہے قرآن مجید میں. اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یونس علیہ السلام بنا اجازت کے اپنے مقام نینوا سے نکل گئے، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، نکل گئے. اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. تو کشتی میں جب پہنچے تو کشتی والوں کا دستور تھا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی بھور میں تو کسی کو جو ہے نیچے ڈال دیتے ہیں. قرائے فال حضرت یونس کے نام نکلا، ان کو نیچے ڈال دیا گیا. اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا تھا. چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ یہ جو مصیبت میں پھنسا ہوں میں اپنے کرتوت کی وجہ سے پھنسا ہوں. اور انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کہا اللہ میرے اپنے گناہوں کی سزا میں یہاں آیا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے. تو وہاں پر دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، بس دعا کرتے رہے، کوئی دوسری عبادت ان کی وہاں نہیں تھی. اس وقت فرشتوں کا کردار دیکھیے. تفاسیر میں آتا ہے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ھذا یونس عبدک الذی یرفع له عمل متقبل ودعوۃ مستجابہ الا ترحم له الا تجیبہ فانه یذکرک فی حال الرخاء فتذکره فی حال البلاء
اور کما قالت کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ یہ تو وہی بندہ ہے، یہ تو وہی یونس ہے جس کے نیک اعمال خوشحالی کی حالت میں تیرے پاس پہنچتے تھے. فلم یزل یرفع له عمل متقبل، برابر فلم یزل یرفع له کنٹینیوسلی ان کا نیک عمل تیرے پاس پہنچتا تھا، وہ دعوت مستجابہ اور اس کی دعائیں تیرے پاس پہنچتی تھیں. آج اے اللہ یہ مصیبت میں ہے، کیا تو اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اللہ ترحم ہو، اے اللہ کیا تو اس پر رحم نہیں کرے گا؟ افلا تجیب ہو، اے اللہ تو کیا اس کی دعا اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا؟ افلا تغیث ہو، اے اللہ کیا تو اس کی مدد نہیں کرے گا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے حضرت یونس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فرشتے کیا کہتے ہیں، اے اللہ سابقہ زندگی میں نیکیاں کرتا تھا، آج مصیبت میں اللہ اس کو مصیبت سے بچا لے. کس چیز کو بیس بنایا انہوں نے؟ کس چیز کو بیس بنایا؟ ان کے نیک اعمال جو سابقہ زندگی کے تھے اس اعمال کو انہوں نے بیس بنایا. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما کان لیونس صلاۃ فی بطن الحوت ولكن قدم عملا صالحا فی حال الرخاء فذکرہ اللہ فی حال البلاء. کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی نماز روزہ نہیں پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی بڑی عبادت انہوں نے نہیں کی، لیکن جو انہیں نجات ملی قدم عملا صالحا، نیک عمل انہوں نے پہلے بھیجا. قدم عملا صالحا فی حال الرخاء، حالت رخا میں، پراسپریٹی کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں انہوں نے اللہ کے پاس بھیجا. فذکرہ اللہ فی حال البلاء، اللہ نے مصیبتوں کے اندر ان کو یاد کیا اور ان کو نجات دے دی. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ورنہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتی. قرآن کہتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتی. لیکن ان کی سابقہ نیکیاں اتنی تھی، ان کے نماز روزے ذکر و اذکار تسبیحات، یہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کیا؟ نجات دے دے. معلوم یہ ہوا کہ سابقہ زندگی کی نیکیاں مصیبت میں کام آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معاملہ تھا. اللہ کے رسول پر پہلے وہی نازل ہوئی. حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق. وہ تمام چیزیں 5-6 چیزیں حضرت خدیجہ نے گنائی نا. کون سی چیزیں؟ سابقہ زندگی کی. اللہ کے نبی آپ فلاں فلاں نیکی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو انسان کی سابقہ زندگی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مصیبت میں کام آتی ہے. اور ایسا ہوا ہے، آدمی جو ہے نیکیاں کرتا ہے کوئی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے. حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں بڑے حادثے سے بچ گیا، کون سی نیکی آڑے آ گئی، پتہ نہیں کون سی نیکی آڑے آ گئی، پتہ نہیں کیا. یعنی نیکیاں جو ہیں یہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں. اور جب پریشانی آتی ہے تو سابقہ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نجات دے دیتے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب اچھی حالت میں ہم ہیں، اور الحمدللہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں، ابھی بہت خوشحالی کی حالت میں الحمدللہ، اور دنیا کے ہم مالدار ہیں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ وعنده قوت یومہ معافا فی جسد من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا وفی روایت بحذافیرها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے، معافا فی جسدہ، جسم میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، وعنده قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، فکأنما حیزت له الدنیا، سمجھ جاؤ دنیا سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی، یعنی پوری دنیا اس کے پاس، دنیا کا بڑا مالدار آدمی ہو. تو آج الحمدللہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہم لوگ امن و امان کے ساتھ صبح کر رہے ہیں، جسم میں کوئی بڑی بیماریاں نہیں ہمارے پاس، الحمدللہ ایک دن کا کھانا، بلکہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس 2-3 مہینے کا کھانا جو اسٹور نہ ہو. الحمدللہ ہم دنیا کے مالدار لوگ ہیں. ایسے وقت میں عبادت کرنا ضروری ہے میرے بھائیو، ورنہ دنیا کے جو حالات ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، لوگ ایسی جگہ پر ہیں جب صبح کرتے ہیں تو پتہ نہیں شام کریں گے نہیں کریں گے، شام کرتے ہیں تو پتہ نہیں صبح کریں گے نہیں کریں گے. اور کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر بھوکمری کا عالم یہ ہے، صبح میں کھا لے تو دوپہر کا بھروسہ نہیں ہے، دوپہر میں کھانا مل جائے تو پتہ نہیں شام میں کھانا ملے گا نہیں ملے گا، 2 دن تک بھوکے لوگ مر رہے ہیں. تو ایسی حالتیں جو ہیں دیگر کنٹریز کی ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بڑے سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میرے بھائیو کہاں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ کہاں ہمارے یہاں پر نمازوں کا اہتمام ہے؟ بتائیے میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کریں. یاد رکھیے نمازوں کا جو انسان پابند ہوتا ہے وہ انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے. آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں، ہماری جماعت میں جو برائیاں ہیں نا، نماز میں ہمارا اہتمام نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے.
بڑے ایک فہرست ایک جرائم اور کرائم کی لسٹ ہے. ہر معاملے میں ہمارے نماز کے دور ہونے کی وجہ سے یہ سب فسادات آ رہے ہیں. بہت سارے گناہ ہیں ہمارے اندر, اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیو نماز پڑھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منکر اور فحش چیزوں سے روکتی ہے. آج کیا فحش کاری, کیا منکر چیزیں ہیں, کیوں نماز سے دور ہو رہے ہیں ہم لوگ. اور یاد رکھیے جو آدمی نماز سے جتنا قریب ہوتا ہے گناہوں سے اتنا دور ہوتا ہے, اور جو جتنا نماز سے قریب ہوتا ہے گناہوں سے دور ہوتا ہے, اور جو نماز سے جتنا دور ہوتا ہے وہ گناہوں سے اتنا قریب ہوتا ہے. نماز سے دور ہونے کی وجہ سے گناہوں سے قریب ہے. اس لیے میرے بھائیو نمازی بنو, 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرو, اور اپنے اولاد کو نماز کا پابند بناؤ. گھنٹوں چھوڑ دیتے ہم اپنے اولاد کو, ہر کام میں ہم لوگ پوچھ رہے ہیں اس کو, اسکول کے تعلق سے, ٹیوشن کے تعلق سے, دنیا کا سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نمازوں کے تعلق سے بار پوچھ نہیں کرتے. تو خیر میرے بھائیوں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. یاد رکھیے نماز توحید کے بعد نماز سب سے اہم چیز ہے. نماز کا جتنا اہتمام کریں گے اتنا گناہوں سے ہم بچیں گے. ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. رجل قلبہ معلق بالمساجد. تو میرے بھائیوں اگر خوشحالی میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے, بدحالی میں یہی چیزیں ہمیں کام آئیں گی, مصیبتوں میں یہی عبادتیں ہمارے کام آئیں گی. اگر ہم نے خوشحالی میں اللہ کی عبادت نہیں کی, یاد رکھو مصیبتوں میں اللہ ہمیں یاد نہیں کریں گے, نہیں یاد کریں گے. ایک واقعہ ہے, فرعون کا واقعہ دیکھیے, بڑا مشہور واقعہ قرآن میں اللہ نے بتایا. یہاں پر سمندر کا ایک واقعہ یونس علیہ السلام کا ہم نے دیکھا, اب سمندر کا واقعہ فرعون کا دیکھیے. فرعون کیا ہوا, اللہ رب العالمین کے ذات پر ایمان نہیں لایا, نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں لایا. اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی, میں بڑا رب ہوں. تو اللہ نے کیا کیا, فادرکہ الغرق, سمندر میں ڈبو دیا. سمندر میں اللہ نے ڈبو دیا. اس وقت کیا کہتا ہے, آمنت بنی اسرائیل, کہ میں بنی اسرائیل کی ذات پر, میں آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر ہارون اور موسیٰ نے ایمان لایا ہے. اس رب پر میں ایمان لے کر آیا. تو بار بار وہ دہرانے لگا کہ اے اللہ مجھے جو ہے میری نجات دے, مجھے معاف کر دے, نجات دے دے, میں ایمان لے آیا. کون کہہ رہا ہے, فرعون, وقت کا فرعون, جو اپنے آپ کے بارے میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, جو سب سے زیادہ تکبر میں آخری درجے کو پہنچا ہوا تھا. وہ شخص آج دعویٰ کر رہا ہے. وہ آج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے, اللہ میرے ایمان کو قبول کر لے. میں اس ذات پر ایمان لایا جس ذات پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے, جس ذات پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے, اس پر ایمان لایا. تو دیکھیے اللہ کا جواب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے فرمایا اب ایمان لا رہے ہو, الآن اب ایمان لاؤ گے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, جبکہ جب اچھی حالت تھی اس وقت تو نے نافرمانی کی, کنت من المفسدین, زمین میں فساد پھیلانے والا تھا. آج جب مصیبت میں تو اب ایمان لائے گا. اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیے کیوں ایمان نہیں قبول کیا, اس کی سابقہ زندگی کو بیس بنا کر کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لاؤ گے. جب اچھی حالت تھی اس وقت تو ایمان نہیں لایا, جب اچھی حالت میں تھا اس وقت تو نے نافرمانی کی, آج مصیبت میں آج میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا. یہ ہوتا ہے انجام. اگر ہم نے بھی اپنی اچھی زندگی کے اندر نیکیاں نہیں کی, برے حالات میں بھی ہمارا ساتھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. تو شیطان کو, جب فرعون کو اللہ نے کہا کہ سابقہ زندگی نے تو نے نافرمانی کی, فساد پھیلا زمین کے اندر, اللہ نے قبول نہیں کیا. اور دیکھیے وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار دیکھیے, کیا کردار ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا, بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام, یا محمد لو رأیتنی, اے محمد اس وقت اگر تم دیکھتے تو کیا حال ہوتا. میں نے جب فرعون کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون فکنت ادس فیہ من وحل البحر, کہتے ہیں کہ جب فرعون میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں یہ دعویٰ جب کر رہا تھا, اس وقت اے محمد تم اس منظر کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں, اس وقت فرعون دعویٰ کر رہا تھا اور میں سمندر کے تہہ سے مٹی نکال کر اس کے منہ میں گھسیڑ رہا تھا.
وَأَنَا أَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَن تُدْرِكَ الرَّحْمَةَ، اے اللہ کے نبی، اے محمد، میں سمندر کی تہہ سے مٹی لے کر فرعون کے منہ میں گھسیڑ رہا تھا، أَدُسُّهُ، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہ کر لے، کہیں توبہ اللہ اس کی قبول نہ کر لے، اس لیے میں اس کے منہ کو بند کر رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی توبہ اللہ قبول کر لے۔ کیوں؟ اچھے حالات میں اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، اس لیے میں اس کے منہ کو بند کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، یہ دو واقعات پر غور کریں، پہلا واقعہ بھی سمندر کا ہے، دوسرا واقعہ بھی سمندر کا ہے۔ پہلے واقعے میں فرشتے کیا کریں؟ اے اللہ، یہ یونس ہے جس کی خوشحالی کے دنوں میں تیرے پاس اس کی عبادت آتی تھی، اے اللہ اس کو تو معاف کر دے۔ وہاں پر فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ریکمینڈ کر رہے ہیں، وہاں پر سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو مصیبت سے بچا لے، اور یہاں پر فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس کو معاف نہیں کرنا، اے اللہ اس کو تو ڈبو دے۔ تو اس کے لیے کہ اس کی سابقہ زندگی کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ انسان کی نیکیوں کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ انسان اگر اچھی نیکیاں کرتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ یہاں ملے گا، اور اگر برا کام کرتا ہے تو برا بدلہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خوشحالی دی ہے، ایسے وقت میں ہم زیادہ عبادت کریں۔ ایک مومن کا کردار دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابته سرا فشکر فکان خیرا له وان اصابته ضرا فصبر فکان خیرا له۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب کا ہے، قابل فخر ہے، قابل رشک ہے، فخر کیا جا سکتا ہے اس کو، چاہے مصیبت آئے چاہے خوشحالی آئے، خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ عبادت ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ہماری زندگی کرتی ہے، یا تو خوشحالی میں یا تو بدحالی میں۔ خوشحالی میں ہم عبادت کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور اس عبادت کا بدلہ ہمیں بدحالی میں بھی ملے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشحالی دے رکھی ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے عبادت کریں، خاص کر نمازوں کا اہتمام کریں، اور جتنی نیکیاں ہیں وہ تمام نیکیاں کریں۔ ان نیکیوں کا اثر ہم آخرت میں تو دیکھیں گے، دنیا کے اندر خوشحال زندگی ہمیں ملے گی۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، خوشگوار زندگی، پیسفل زندگی ہمیں دیں گے اگر ہم نیکیاں کریں گے تو خیر میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو استوار کریں، قرآن پڑھیں، ہر دن جو ہے روزانہ کم از کم پاؤ پارا ضرور قرآن کا اہتمام کریں۔ قرآن کا جس انسان کے اندر اہتمام ہوتا ہے دنیا کے اندر کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، جس آدمی کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے پوری زندگی سدا بہار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، پوری زندگی اس کی سدا بہار ہوتی ہے۔ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں صحیح اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قوت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو کفر کردار تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔